کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی کفیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت اہم شعبہ ہے مجلس تحقیقات شرعیہ۔ یہ کیا ہے، اس کا نام ہو سکتا ہے کہیں کو سمجھ بھی نہ آیا ہو، تو اس شعبے کی ذمہ داری بھی مفتی صاحب کے پاس ہے۔ اس شعبے میں کیا ہوتا ہے، اس کی نظامت آپ کرتے ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کا نظام کیسے چلتا ہے، کیا کام کرتا ہے، تو کچھ حضور اس حوالے سے بھی آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، کیونکہ دعوت اسلامی کے جو شعبہ جات لکھے ہوئے آتے ہیں 100 سے زائد، تو اس میں یہ لفظ بھی لکھا ہوتا ہے مجلس تحقیقات شرعیہ۔ تو یہ لفظ کئیوں کو تو ہو سکتا ہے سمجھ نہ آئے، لیکن کئیوں کو ہو سکتا ہے وضاحت نہ معلوم ہو، تو آپ ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالافتاء اہل سنت کا ریسرچ ادارہ ہے، در حقیقت ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے جس کو مجلس تحقیقات شرعیہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مفتیان کرام پر مشتمل ہے، اور وہ مسائل جو کہ تحقیق طلب ہوتے ہیں، بالخصوص جدید مسائل کے دنیا کی ترقی کی وجہ سے، جدید ٹیکنالوجی کی طرف جانے کی وجہ سے آئے روز جو ہے وہ نت نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، نت نئے چیزیں مارکیٹ میں وجود میں آتی رہتی ہیں، وہ چاہے کاروبار سے متعلق ہوں، چاہے عبادات سے متعلق ہوں، چاہے پاکی ناپاکی سے متعلق ہوں، چاہے جو ہے وہ اور دیگر معاملات سے متعلق ہوں۔ اب ان کے اندر امت مسلمہ کی بر وقت رہنمائی کرنا کہ اس چیز کے لیے شریعت مطہرہ کا حکم کیا ہے، کہ اس کے اوپر نماز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، یہ کاروبار کا طریقہ کار درست ہے یا نہیں ہے، یا بینکنگ کا یہ والا جو ہے وہ اکاؤنٹ درست ہے یا نہیں ہے، اور مختلف جو ہے وہ کئی چیزیں، موبائل کی ٹچ اسکرین، الغرض کئی چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب جو ہے وہ جدت آنا شروع ہوئی تو کئی مسائل آ گئے، جیسے کسی نے بھی، پرانے لوگوں نے نہیں سنا ہوگا کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ پہلے کوئی کتنا ہی مریض ہوتا تھا بہرحال بیٹھ کر ہی زمین پر پڑھتا تھا، یا جو ہے تخت پر بیٹھ کر پڑھتا تھا، لیکن کرسی آ گئی، پھر کرسی کے ساتھ آگے پٹرا لگا ہوا بھی آ گیا، اور اسپیشل جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ مساجد میں بنی، تو یہ عبادت سے متعلق موجود نہیں ہیں۔ تو اب جو ہے وہ یہ عبادت کا مسئلہ آ گیا۔ پاکی ناپاکی کے اندر جو ہے وہ کئی مسائل ہیں کہ کئی چیزوں کے پاک کرنے کا انداز جو ہے مختلف اور جدا ہے، جو کہ پرانے دور سے جو ہے وہ جدا ہے۔ اور اسی طرح معاملات کی اگر بات کریں تو معاملات میں تو بہت ہی زیادہ وسعت ہے کہ ہر آئے دن جو ہے وہ ایک نئی چیز جو ہے وہ آتی چلی آتی ہے، اور لوگ چونکہ ہر جدید چیز کی طرف جو ہے وہ انٹرسٹ ہوتی ہے، لوگوں کی جو ہے وہ دلچسپی ہوتی ہے، لوگ اس کی طرف بڑھنا شروع کر جاتے ہیں۔ اب اس کے اندر بعض وہ ہوتے ہیں جو کہ پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا یہ جو نئی چیز آئی ہے اس کی طرف میرا بڑھنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے، اس کا مجھے استعمال کرنا درست بھی ہے یا نہیں ہے، دین اسلام اس بارے میں میری کیا رہنمائی کرتا ہے، تو وہ علماء سے رجوع کرتے ہیں، جبکہ اکثر عوام جو ہے وہ ان چیزوں سے غافل ہو کر اس چیز کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ پھر بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز تو ناجائز تھی تو گناہ گار بھی ہو چکے ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں بطور کفارہ بھی بس اوقات ان کے اوپر لازم آتی ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے اوپر مجلس تحقیقات شرعیہ کے اندر اور مفتیان کرام پر جو مشتمل ہے، گفتگو ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، باقاعدہ اس موضوع کے اوپر جو نیا ٹاپک آتا ہے اس کے اوپر مقالہ جات لکھے جاتے ہیں، تھیسز لکھے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ایک اتفاق رائے کے ساتھ یا اکثریتی رائے کے ساتھ جو ہے وہ کسی ایک نتیجے پر جو ہے وہ پہنچا جاتا ہے، اور اس سے متعلق علماء کی رائے بھی لی جاتی ہے، دیگر علماء سے بھی مشاورت کی جاتی ہے، دیگر سنی مفتیان کرام پاک و ہند کے، ان سے بھی مشاورت کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ایک حکم شریعت کے اوپر ہمیں
تسلی اور اطمینان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو آگے بیان کیا جاتا ہے. جلد بازی نہیں کی جاتی، تحقیق کی جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ جو عالم اور مفتی ہوتا ہے در حقیقت وہ پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو آگے بیان کرنے والا ہوتا ہے، خود احکام بنانے والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو بہت سارے احکامات ہیں جو کہ موجود ہیں، جن کی اصل موجود ہے، اب اس کے آگے جو جزئیات نکلتے ہیں، اس کے دیگر مسائل آگے تبدیل نکلتے ہوتی رہتی ہیں، شکلیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، تو ان کو باقاعدہ منطبق کیا جاتا ہے اصل جو ہے وہ اصول پر، کلیے کے اوپر، اور پھر اس سے جو ہے وہ احکام اخذ کر کے بہرحال بیان کیے جاتے ہیں. تو دارالفتہ اہل سنت کی مجلس تحقیقات شرعیہ کے کئی مشورے جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں، مختلف مواقع پر ہوتے ہیں، سہ ماہی بھی ہوتے ہیں، شش ماہی بھی ہوتے ہیں. مختصر مسائل کے اوپر مشورہ ماہانہ بنیادوں کے اوپر بھی جو ہے وہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور نئی چیز پیش آ گئی تو ارجنٹ بنیادوں کے اوپر بھی جو ہے وہ مشورہ بلا لیا جاتا ہے. بعض اوقات جو ہے وہ مشورہ کے بغیر جو ہے وہ آپس میں بذریعہ میل یا واٹس ایپ کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ مقالہ جات کا جو ہے وہ تبادلہ ہوتا ہے، اظہار رائے آتی ہے، اظہار رائے کا جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اتفاق رائے کے ساتھ کسی ایک چیز کے اوپر حکم بیان کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ عز و جل کئی مسائل جو ہے وہ یہ مجلس بیان کر چکی ہے. اب یہ کہ خاص طور پر اس کی کوئی کتاب یا اس کا کوئی مجلہ یا میگزین جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ نہیں آیا سامنے پبلک کے، اس وجہ سے شاید لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو ہے وہ بات رہتی ہو کہ جناب جو ہے وہ اس کی کیا وہ ہے، آؤٹ کم کیا ہے، یا اس کے نتائج جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ شعبہ نتائج جو ہے وہ کیا ہیں. تو کئی مسائل کے اندر جو دارالفتہ اہل سنت کے اندر مسائل بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، یا فقہی مسائل مدنی مذاکرے میں یا دیگر جگہوں پر بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان میں پیچھے مجلس تحقیقات شرعیہ کا جو ہے فائنل فیصلہ ہوتا ہے، جس کے اوپر آگے جواب دیا جا رہا ہوتا ہے. بظاہر وہ عام مسئلہ لگ رہا ہے، بظاہر وہ عام مسئلہ ہوتا ہے، لیکن پیچھے بہرحال اس کے اوپر ریسرچ جو ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے. میں ایک سمپل سی مثال جو ہے وہ عرض کرتا ہوں. جیسا کہ قربانی کا مسئلہ جو ہے وہ ایک عرصے تک جو ہے وہ اختلافی جو ہے وہ رہا کہ جناب والا قربانی اگر فقط 1 تولہ جو ہے وہ سونا ہو اور کوئی دوسرا مال نہ ہو تو قربانی واجب ہوگی یا نہیں. دونوں طرح کے اقوال تھے. تو اس پر کافی سالوں کی تحقیق کے بعد پھر آخری اس نتیجے پر پہنچے کہ جو ہے وہ اگر فقط 1 تولہ ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی. ہاں اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا مال ہے حاجت اصلیہ سے زائد تو قربانی واجب ہوگی کہ وہ دونوں مال مل کر 52.5 تولہ چاندی کو پہنچیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر قربانی واجب نہیں ہوگی. ابھی کرنٹ جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر یہ ایک مسئلہ آیا کہ ایک بینک نے جو ہے وہ کمیٹی کا جو ہے وہ اعلان کیا کہ بھئی آپ بینک کے ساتھ کمیٹی ڈالیے اور بینک بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا، بینک بھی اس کے اندر جو ہے وہ اپنا حصہ ملائے گا اور اس کے اندر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کمیٹی ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہوگا. تو اب یہ اس طرح کی اسکیم کوئی سامنے آتی ہے تو عوام اس چیز کی طرف جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو ہم نے فوری طور پر اس کا جو ہے وہ بروشر نکالا اس بینک کا اور اس کی تمام ڈیٹیلز جو ہے وہ حاصل کی. تو اس سے واضح ہوا کہ یہ در حقیقت کمیٹی نہیں ہے بلکہ سودی اکاؤنٹ ہی ہے کہ بینک کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ در حقیقت سود ہے، کیونکہ صارف کی جانب سے، کسٹمر کی جانب سے جو رقم بینک میں جمع کروائی جاتی ہے وہ قرض ہے، اور قرض کے اوپر جو نفع مشروط طور پر دیا جائے وہ سود ہوتا ہے. دارالفتہ اہل سنت نے پھر اس کے اوپر فوری طور پر جو ہے وہ مجلس تحقیقات کے اراکین سے مشورے کے بعد اس کو فوری طور پر جو ہے وہ جاری کیا، اس فتوے کو جو ہے وہ جاری کر دیا، وائرل کر دیا. ہماری فیس بک جو ہے وہ پیج کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یوں کوشش ہوتی ہے کہ جو چیزیں جو ہے وہ درپیش ہوتی رہیں اس کو جو ہے وہ بیلنس کو لون کا نام کہہ کر ایڈوانس، بیلنس کو لون کا نام تھا. اچھا بہت سارا ضروری نہیں کہ ہر مسئلے کے اندر ناجائز ہی ہو، بعض مسائل وہ ہوتے ہیں جو عوام کی نظر کے اندر جو ہے وہ ناجائز ہوتے ہیں لیکن در حقیقت ان کا جواز ہوتا ہے. جیسا کہ لون والا مسئلہ تھا کہ بینک یہ آپ موبائل کے اوپر جو ہے ایڈوانس جو ہے وہ پیسے منگواتے تھے تو اسے لون کا نام دیا گیا، اور اس کے اوپر جب آپ ریٹرن کرتے تھے تو ایکسٹرا چارجز کٹتے تھے. تو لوگ لون کے نام سے کہ لون پر زیادہ دینے پڑ رہے ہیں تو بھئی لون پر جو زیادہ دینا پڑے وہ سود ہوتا ہے، اس نیت سے لوگوں نے اسے ناجائز سمجھا. لیکن جب اس کی جو ہے وہ تنقیح کی گئی اور فقہی جو ہے وہ تحقیق کی گئی تو جناب یہ صورت سامنے آئی کہ وہ در حقیقت وہ چارجز ہی وصول کیے جا رہے ہیں، لون نہیں دیا جا رہا، بلکہ کمپنی اپنی ایک چارجز جو کیش ٹو کیش کے اوپر دے رہی ہے اس کے ریٹ مختلف دے رہی ہے، اور جو فیسلٹی یا جو سروس کمپنی ایڈوانس میں دے رہی ہے اس کے چارجز کمپنی
بعد میں وصول کرتی ہے اور اس کے چارجز کے ریٹ کچھ زیادہ ہیں، تو اس کا بیان کیا گیا کہ یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال ہر اعتبار سے جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو اسے غیر جانبدار طور پر دیکھا جاتا ہے، پہلے سے یہ رائے نہیں بنائی جاتی کہ یہ جائز ہے یا ناجائز۔ جو ہمارے مفتیان کرام میں ان کی رائے میں بھی اختلاف ہوتا ہے، یہ سب ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل اختلاف ہوتا ہے، کئی معاملات میں اختلاف ہوتا ہے کہ ابتدائی جب تھیسیز آتے ہیں تو کسی کی رائے کچھ ہوتی ہے، کسی کی رائے کچھ ہوتی ہے، پھر آپس میں جو ہے وہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، ایک دوسرے کے جو پوائنٹس کے اوپر جو بھی آبجیکشن بنتا ہے وہ جو ہے وہ ریز کیا جاتا ہے اور پھر اس کا جواب جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو یوں پھر باقاعدہ کئی مسائل کے اندر مہینوں بلکہ جو ہے وہ سالوں بھی لگ جاتے ہیں کہ وہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ ایسے ہیں جو حل ہی نہیں ہوئے ابھی تک، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ بعض مسائل وہ بھی ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ حل تک ہم نہیں پہنچے، تو اب اس کے اندر جو ہے وہ ہم معذور ہیں کہ جب تک اطمینان، تسلی، دلائل کی روشنی کے اندر نہیں ہوتا تو اس کے اندر پھر جواب نہیں دے سکتے۔ تو یا تو اگر وہ مسئلہ کوئی پرانا ہے تو اس میں پرانے موقف پر ہی باقی رہا جاتا ہے۔ طلاق کے مسائل ہیں بہت سارے، اب طلاق کا مسئلہ ہر ایک کو درپیش نہیں ہوتا، لیکن جنہیں درپیش ہوا اب انہیں جو مسئلہ بیان کیا گیا وہ ایک ریسرچ کے بعد جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ تو ایک ہے کہ کوئی بھی فتویٰ لکھا جاتا ہے تو بہرحال یا کوئی مسئلہ بیان کہ فتویٰ لکھا یا نہیں ضروری نہیں، زبانی جواب دینا بھی فتویٰ ہی ہے، چینل پہ بھی ہم جواب دے رہے ہیں تو در حقیقت یہ فتویٰ ہی ہے، اسی لیے سلسلے کا نام بھی دارالافتاء ہے، فتویٰ دینے والا۔ تو اب ضروری نہیں ہے کہ وہ جو جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ کتاب سے ہی دیکھ کر دیا جا رہا ہو، کتاب سے دیکھنے کے باوجود بھی بہرحال اس کے پیچھے تحقیق ہوتی ہے۔ بس اوقات کتابوں میں ہی دو طرح کے اقوال موجود ہوتے ہیں، پھر رسم افتاء کے اپنے اصول ہیں کہ اس کے مطابق کس قول کو ترجیح دینی ہے، کس چیز کو لینا ہے، پھر زمانے کے اعتبار سے بہت سارے مسائل کے اندر تبدیلی آتی ہے، وہاں پر اپنے جو ہے وہ اصول جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے یا رسم افتاء کے اپنے اصول ہیں، اسباب ستہ اور دیگر اصول، ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر ترجیح یا جو ہے وہ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہر فتوے کے پیچھے ہی تحقیق ہوتی ہے، لیکن بعض وہ مسائل ہوتے ہیں کہ جس پر ایک ہی شخص تحقیق کر کے نتیجے پر پہنچتا ہے اور وہ بڑی واضح سی ہوتی ہے اور اس پر اتفاق ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے کہ جب اختلاف رائے سامنے آ جاتا ہے کہ ایک کی کچھ اور رائے ہو، دوسرے کی کچھ اور ہو یا تیسرے کی کچھ اور ہو، تو اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے نتیجے پر پہنچیں کہ جس پر اکثریت کا اتفاق ہو یا سب کا اتفاق ہو جائے اور آپ اس مسئلے کو جو ہے وہ آگے بیان کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا ویسے سٹرکچر ہے کہ کون کون سے افراد اس میں شامل ہیں، اگر ان کے اسماء گرامی بھی پتہ چل جائے اور کچھ نہ کچھ اوورال اس کے اوپر جو سینئر جو ہے وہ افراد ہیں دارالافتاء اہل سنت کے، جیسے چاروں بڑے مفتیان کرام مصدقین ہیں وہ ہیں، پھر ان کے تحت جو نائب مفتیان کرام ہیں وہ ہیں، ان کے تحت جو اور جو ہے وہ سینئرز ہیں وہ ہیں، تو یہ تقریباً جو ہے وہ جو اپر لیول کے سینئرز افراد جن کو تقریباً 10 سال کا تو عرصہ میں کہوں کہ ہو گیا ہوگا تو شاید غلط نہ ہوگا، تو وہ افراد ہیں کہ جن کو اپنے فتاویٰ لکھنے کا بھی ایک عرصہ گزر گیا ہے، ان کے جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں اپنے فتاویٰ ہوں گے، تجربہ ہے، مطالعہ ہے، پھر علماء کی کتب کا استفادہ ہے، اور پھر جدید جو ہے وہ مسائل کے اوپر جو دیگر علماء کی پاک و ہند کی کتابیں آتی ہیں اس کے اوپر بھی مطالعہ اور گہری نظر ہے، ان تمام چیزوں کے جو حامل افراد ہوتے ہیں، ان صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں، وہ افراد پھر اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے مفتیان کرام میں، علماء اعظام میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد ایک تو اس شعبے کا تعارف بھی ہے، اور یہ ساتھ یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ کس قدر گہرائی، کس قدر غور و فکر کے بعد یہ مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سننے میں تو ایک مسئلہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، لیکن وہ دو الفاظ حلال یا حرام کے، ان کو بیان کرنے کے لیے کس قدر محنت کرنی پڑتی ہے، کس قدر ریسرچ کرنی پڑتی ہے۔ ہم تو بڑی آسانی سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ مفتی صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ایک نئی چیز ایجاد ہوئی، نیا کاروبار ایجاد ہوا، نئی مارکیٹنگ میں کوئی چیز آ گئی، ہم پوچھ لیتے ہیں، لیکن ہر بات اتنی آسانی سے بیان ہو جائے یہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں مفتیان کرام کی، علماء اعظام کی قدر کرنی چاہیے، اور خود بھی اس سلسلے میں ہمیں جتنا ہو سکتا ہے آگے بڑھے۔ اگر ہم خود عالم بن سکتے ہیں، اپنے بچوں کو عالم بنا سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں بھی آگے آنا چاہیے انشاءاللہ۔ جتنے علماء پیدا ہوں گے، مفتیان کرام کی کثرت ہوگی، تو انشاءاللہ دینی مسائل کا حل بھی اسی قدر زیادہ نکلے گا۔ لگے ہاتھوں آپ کو دعوت بھی دیتا چلوں، الحمدللہ جامعۃ المدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا ایک بہت ہی پیارا شعبہ ہے، عالم بنانے والا شعبہ ہے، اس کے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں دونوں کے جامعات میں الحمدللہ داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے، ملک اور بیرون ملک۔ چند ایک ممالک ایسے ہیں کہ جن کی ٹائمنگ الگ ہے، اس کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں بھی جامعات المدینہ ہیں، چاہے اسلامی بھائیوں کے ہوں چاہے اسلامی بہنوں کے ہوں، بالخصوص پاکستان کے اندر، ہند کے اندر، یہاں پر الحمدللہ داخلے جاری ہیں، اور 26 شوال المکرم یہ داخلوں کی آخری تاریخ ہے۔
تو اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے جامعات میں اور اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے جامعات میں رابطہ کریں. پرومو چلتا رہتا ہے. عید تک تو شاید اس کے مخصوص ایام ہیں, 1 یا 2 دن ہفتے میں داخلے ہوتے ہیں, لیکن عید الفطر کے بعد انشاءاللہ روزانہ ہی ان جامعات میں داخلوں کا سلسلہ ہوگا. آپ آگے بڑھیے, خود بھی داخلہ لیجیے, اپنے کسی دوست کا ذہن بنائیے, اپنے اولاد میں سے اپنے بچوں میں سے کسی کا ذہن بنائیے, اس کو داخل کروائیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی برکتیں نصیب ہوں گی. آپ کی ترغیب سے کوئی اگر عالم دین بن جاتا ہے, مفتی اسلام بن جاتا ہے اور وہ لوگوں کے مسائل کا حل کرتا ہے, تو انشاءاللہ اس کا ثواب, اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عالم دین بننے, عالم با عمل بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایک کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی سر, مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ رمضان کا جو فطر ادا کیا جاتا ہے, جو ہے جو کا 240 کیا ہو گیا ہے, اور کھجور کا 1600, کشمش کا 1600 اور اندم کا 100 روپے. روزہ ایک روزے کا صحیح فطرہ ہوتا ہے یا پورے ماہ کی فطرہ ہی ہوتی ہے ادائیگی؟ جی حضور, فطرہ تو روزے کا نہیں ہوتا. فطرہ جو ہے وہ جو روزہ نہیں رکھتا اس کے اوپر بھی بہرحال لازم ہے کہ فطرہ جو ہے وہ غنی صاحب نصاب پر ہے. اگرچہ فطرے کے بارے میں یہ بیان کیا گیا حدیث پاک کے اندر کہ تمہارے روزے میں جو لغو چیزیں ہوئی ہیں یہ ان کے لیے جو ہے وہ کفارہ جو ہے وہ بن جاتا ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور غنی نہیں ہے, صاحب نصاب نہیں ہے, تو اس کے اوپر فطرہ لازم نہیں ہے. اور کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے, چاہے عذر کی وجہ سے چاہے بلا عذر, تو اگر وہ غنی ہے تو اس کے اوپر فطرہ لازم ہوگا. ہاں البتہ ایک اور چیز اس سے متعلق ہے کہ یہ تو ہے کہ فطرہ جو بھی ادا کیا جائے گا وہ ایک ہی ادا کیا جاتا ہے, تو وہ 240 آپ ادا کر دیں ایک فرد کا, یا 100 ادا کر دیں, یا آپ جو ہے وہ کھجور کشمش کے اعتبار سے 1600 ادا کر دیں. ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے فدیہ. فدیہ وہ ہوتا ہے روزوں کا, کہ وہ شخص جو کہ شیخ فانی ہے کہ وہ روزہ رکھنے پر قادر ہی نہیں ہے, بڑھاپے کی وجہ سے, نہ آئندہ, نہ ابھی, نہ کبھی, اور نہ گرمی میں, نہ سردی میں, نہ لگاتار, نہ تو کسی بھی طور پر, تو اس کے لیے فدیہ دینے کی اجازت ہوتی ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر ادا کرے. تو اب اسے 30 صدقہ فطر ادا کرنے ہوں گے رمضان کے. اگر 30 روزے ہوں گے, 29 روزے ہوں گے تو 29 رکھنے ہوں گے. تو اب اگر آپ جو بھی سلیکٹ کریں گے اس میں سے فطرہ جو ہے وہ ادا کر لینا چاہیں گے. اگر آپ 240 والا ادا کرنا چاہیں گے تو اس کو آپ ملٹیپلائی بائی 30 یا 29 کر لیجئے. 1600 والا کرنا چاہیں گے تو اسے ملٹیپلائی بائی 29 یا 30 کر لیجئے. اور 100 والا کرنا چاہیں گے تو اسے ملٹیپلائی بائی 30 یا جو ہے وہ 29 کر لیجئے. تو وہ چیز جو ہے وہ وہاں پر ہوگی. یوں ہی اگر آپ اپنے مرحومین کا فدیہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں, ان کی نمازوں کا, ان کے روزوں کا, تو وہاں بھی یہی ہے کہ ہر نماز یا ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر ہوگا. وہ صدقہ فطر آپ کون سا لینا چاہتے ہیں, وہ آپ 100 والا بھی لے سکتے ہیں, وہ آپ جو ہے وہ 250 والا بھی لے سکتے ہیں, اور وہ آپ 1600 والا بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. ایک اور کال چلائیے. اگر کسی کو فطرانہ دے دیا گیا ہو, نارمل فطرانہ سے تھوڑا سا زیادہ کر کے دے دیا گیا ہو, اور اگر دوبارہ دعوت اسلامی کو کشمش کے حساب سے فطرانہ دینا چاہے تو یہ فطرانہ ہی ہوگا یا کوئی اور صدقہ ہوگا؟ جی حضور, ایک دفعہ ادا کر دیا اور زیادہ دینا چاہتا ہے. دیکھیں اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ آپ نے ڈائریکٹ مستحق تک پہنچا دیا, یا کسی کے ذریعے سے پہنچایا لیکن وہ مستحق تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے, تو مستحق تک پہنچ گیا تو جو پہلے آپ نے نارمل سے ادا کیا اسی سے صدقہ فطر آپ کا ادا ہو گیا. اب جو آپ کشمش کے ذریعے سے دینا چاہتے ہیں وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا, وہ نفلی صدقہ آپ کا شمار ہوگا, کیونکہ صدقہ فطر ادا ہو گیا ہے. اور اگر یہ کہ آپ نے مستحق تک نہیں پہنچایا, کسی کو کہا ہے کہ بھئی فلاں مستحق تک پہنچا دیں, اور تاحال جو ہے وہ اس نے نہیں دیا, تو اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں نیت جو ہے وہ نفلی صدقے کی کر لیں, اور یہ آپ جو ہے وہ صدقہ فطر واجبہ کی نیت سے کشمش کے اعتبار سے ادا کر دیں. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے. جو بچہ پیٹ میں ہے ابھی پیدا نہیں ہوا, اس کا فطر ہم دینے یہ واجب ہوگا فطر یا نہیں دیں گے؟ جی حضور, پہلے بھی جو بچہ پیدا نہیں ہوا اس کا صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو حضور میسیج میں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ 27ویں شب جب قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے مساجد میں عام طور پر, تو اس کے بعد کی تراویح گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے بعد کی تراویح گھر میں پڑھ سکتے ہیں. تراویح بہتر یہ ہے کہ مسجد کے اندر ادا کریں, کہ مسجد میں ادا کرنے کے اندر کئی فوائد ہیں. ایک تو یہ کہ لوگوں کے ذوق شوق کی وجہ سے, دیگر لوگوں کی صحبت کی وجہ سے بندہ جو ہے وقت کے اوپر ادا کر لیتا ہے. جماعت جو ہے وہ مسجد میں ادا کرنا ویسے ہی واجب ہے, تراویح بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی ادا کر لیں.
لیکن اگر نہیں بھی ادا کرتا، گھر پہ بھی ادا کرتا ہے تو جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہاں، مسجد کو بالکل ہی جماعت سے ہی خالی کر دیا جائے کہ تراویح کی جماعت ہی نہ ہو، یہ نہ ہو، کیونکہ جماعت بہرحال سنت علی الکفایہ ہے، تو جماعت مسجد کے اندر قائم کی جائے۔ دوسرا یہ کہ فی زمانہ یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ لوگوں کو قرآن کریم درست طریقے سے قواعد و مخارج کے مطابق پڑھنا نہیں آتا، تو اب سورہ تراویح سے بھی جو تراویح پڑھنی ہے تو اب اس کے اندر اگر قواعد و مخارج آپ کے درست نہیں ہے تو تراویح جو ہے وہ ہو سکتا ہے درست نہ ہو، اگر لہن جلی کی غلطی ہے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ایک اچھے قاری کے پیچھے پڑھیں گے جن کی قراءت درست ہے، تو یوں آپ کی نماز بھی ادا ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں مدنی عملہ منو نے ایک سوال پوچھا تھا، نماز کے دوران فرض نماز کا لفظ بولا تھا کہ دوسری رکعت میں اگر غلطی سے کوئی تکبیر کہہ دیتا ہے بھولے سے اور تو سجدہ صاحب بھی نہیں کرتا تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ دوسری رکعت میں تکبیر کہہ دیتا ہے، یعنی کسی بھی لمحے اس کے ذہن میں آتا ہے اور تکبیر، ہاں اللہ اکبر جو ہے وہ کہہ دیا، تو اب اس کی وجہ سے اگر جو ہے وہ شخص دوسری رکعت میں اس کے بیچ میں اس نے پڑھا سورت فاتحہ اور سورت کے درمیان جو ہے وہ پڑھا، تو اگر کوئی بھی فصل اجنبی ہے، بسم اللہ پڑھنے کی اجازت ہے، اگر سورت شروع کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے وہ آمین جو ہے وہ پڑھنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اور چیز اگر پڑھتے ہیں تو سجدہ صاحب لازم ہوگا اگر بھولے سے پڑھا ہے، تو لہٰذا سجدہ صاحب کر لیں تو نماز ادا ہو جائے گی۔ اور انہوں نے نہیں کیا، سجدہ صاحب بھی نہیں سجدہ صاحب کسی نماز میں واجب تھا اور ادا نہیں کیا تو بہرحال پھر وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ پڑھنا۔ ٹھیک ہے۔ جڑا والا سے ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں وقاص احمد اتاری، یہ سوال کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ مسجد میں کیوں نہیں لگتی؟ ہم بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں نہیں لگتی، تو کیوں نہیں لگتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف قرآن کریم میں بیان فرما دیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، تو یوں آگے تک پورا بیان فرمایا، تو اس کے اندر یہ مسجد اور مدرسہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر مالک بنانا ہوتا ہے، جی تو لہٰذا جب تک آپ مالک نہیں بنائیں گے کسی کو ان مصارف میں سے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو ڈائریکٹ مسجد مدرسے میں زکوٰۃ نہیں لگتی، البتہ شرعی ہیلے کے بعد مسجد مدرسے میں زکوٰۃ لگ سکتی ہے ٹھیک ہے، کہ اولاً کسی مستحق زکوٰۃ کو دے دی جائے زکوٰۃ، اور پھر وہ مستحق زکوٰۃ اپنے قبضے میں لینے کے بعد اپنی طرف سے مسجد مدرسے کو دے دے، تو اس کو دینے والے کو بھی ثواب ملے گا اور جو اصل زکوٰۃ دینے والا ہے انشاءاللہ اس سے بھی ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی اسلام بھائی اگر کسی کو زکوٰۃ دیتا ہے اور جس کو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ اس نے قرض ادا کرنا ہے نا، تو اب انہوں نے اس کو زکوٰۃ کی نیت سے پیسے دیے اور شریف فقیر نے قبول کرنے کے بعد اسی شخص کو واپس پیسے لوٹا دیے کہ یار یہ آپ اپنا قرض جو ہے وہ واپس لے لیجیے، جو میں نے آپ کی رقم دینی ہے، کیا آیا اس طرح کرنا درست ہے؟ اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ کئی لوگوں کو مسئلہ درپیش آتا ہے اور لوگ بسا اوقات پھر یوں کرتے ہیں کہ مقروض کو قرض معاف کر دیتے ہیں زکوٰۃ کی مد میں، یا یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی جس سے قرض وصول کرنا ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو ہم قرض معاف کر دیتے ہیں تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو یوں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، بلکہ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو آپ اسے زکوٰۃ دیجیے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دے دی، جب اس نے زکوٰۃ کے مال پر قبضہ کر لیا اب آپ اس سے کہیں کہ آپ کے اوپر جو میرا قرض بنتا ہے وہ آپ مجھے واپس لوٹائیے۔ اب وہ انہی پیسوں سے اگر جو ہے وہ قرضہ لوٹا دے گا یا کسی اور پیسے سے لوٹا دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو فقط معاف کرنے سے، قرض معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ یوں دینا ہوگا زکوٰۃ کے طور پر، اور پھر اس سے واپس اپنے قرض کے مطالبے کے اندر آپ واپس لے سکتے ہیں، یوں اس کی زکوٰۃ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے وہ اس کو شمار کر لیں کہ وہ زکوٰۃ ہو گئی، یوں شمار نہیں ہو۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے۔ خالی پلاٹ پڑا ہوا ہو 10-15-20 لاکھ کا لیا ہو اس پر ہم زکوٰۃ دے سکتے؟ خالی پلاٹ 10-15-20 لاکھ، اگر بیچنے کے لیے پلاٹ خریدا ہے تو بہرحال اس کے اوپر ہر سال زکوٰۃ لازم ہوگی، اگر بیچنے کے لیے نہیں خریدا تو اگرچہ کتنے ہی سالوں تک پڑا رہے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کسی نے بیچنے کے لیے پلاٹ لیا ہے، بیچنا ہی ہے، اس کی نیت یہی ہے، لیکن اس کو فی الحال رینٹ پہ بھی دیا ہوا ہے کسی وجہ سے، تو رینٹ بھی آ رہا ہے اور بیچنے کی بھی نیت ہے، تو کیا دونوں چیزوں پر زکوٰۃ ہے؟ اگر رینٹ پر چیز دے دی تو پھر گویا کہ اس کی نیت تجارت ختم ہو گئی، اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ابھی ریٹ لگے گا تو میں دے دوں گا، اگرچہ یہ نیت ہو، لیکن جب اس نے رینٹ پر دے دیا تو اب وہ تجارت سے باہر ہو گیا، اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، اب کرائے پر ہوگی کہ اگر کرایہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور وہ بچتا ہے اور خود یا دوسرے مال سے مل کر نصاب کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی، ورنہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے۔
جی میں سوال ایک پوچھنا چاہ رہا تھا جی، نماز میں اگر سورت کوئی نہ آتی ہو، کل الاخذ والی آتی ہو، تو وہ نہ پڑھ سکتا ہے یا اور کوئی بھی پڑھ سکتا ہے؟ صرف سورہ اخلاص آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتا؟ سورہ اخلاص آتی ہے تو بالکل پھر سورہ اخلاص ہی پڑھیں گے، دیگر صورتیں بھی سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن بہرحال تمام رکعتوں کے اندر ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں جبکہ دوسری صورت نہیں آتی۔ سورہ فاتحہ تو پڑھنی ہوگی؟ سورہ فاتحہ واجب ہے، اس کے ساتھ جو چھوٹی صورت ملانی ہے تو وہ سورہ اخلاص یا اور کوئی صورت ملا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ اسلامی بھائی، میں نے یہ سوال کرنا تھا، کیا متکف یعنی اعتکاف کرنے والا بھائی محراب میں جا سکتا ہے؟ مسئلہ ہے یہ، لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ محراب کو خارجی مسجد سمجھا جاتا ہے اور اندر نہیں جاتے، بلکہ وہاں کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے کہ معتکف نہیں جائے گا یہاں پر۔ محراب خارج مسجد نہیں ہوتا، محراب جو ہے وہ عین مسجد ہی ہوتا ہے، تو محراب میں معتکف جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو شبہ شاید اس وجہ سے ہوتا ہے کہ امام جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاؤں جو ہے وہ مسجد والے حصے میں رکھوائے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ بھئی امام اپنے قدم جو ہے وہ مسجد والے حصے میں رکھ کے پورا محراب میں کھڑا نہ ہو، تو وہ اس لیے کہ اس طریقے سے مکمل طور پہ محراب میں کھڑا ہونا یہ جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے کہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے، تو اس لیے مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ وہ دو ستونوں کے درمیان یا یوں الگ ہو کر جو ہے وہ نماز نہ پڑھیں نہ پڑھائیں۔ تو اب اس لیے اس کو پیچھے کھڑا گیا، چونکہ کھڑے ہونے کے اندر جو اعتبار ہے وہ قدم کا ہے، جب قدم ہی نمازیوں والے حصے کی طرف ہو گیا تو اب ایسی صورت میں وہ جو مشابہت ہے وہ ختم ہو گئی، اس لیے امام پیچھے ہو کر کھڑا ہوتا ہے۔ اور یوں بھی کہ امام اور مقتدی کا جو مقام ہے وہ الگ الگ شمار نہ ہو، کہ امام الگ کمرے میں کھڑا ہوا ہے، مقتدی جو ہے وہ الگ جو ہے وہ حصے میں کھڑے ہیں، وہ ایک ہی حصے کے اندر شمار ہوں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے وہ ممبر یا محراب جو ہے وہ عین مسجد نہیں ہے، خارجی مسجدیں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ عین مسجد ہی ہیں، ان کے اندر معتکف جا سکتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک ہمشیرہ ہے، اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے، تو کیا میں اس کو اپنے گھر کا صدقہ فطر دے سکتا ہوں؟ بہن اگر مستحق زکوٰۃ ہے تو اسے صدقہ فطر دے سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ مستحق زکوٰۃ ہو کہ اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی قسم کا مال نہ ہو اور وہ سید اور ہاشمی خاندان سے تعلق نہ رکھتی ہو تو اسے زکوٰۃ اور فطرہ دے سکتے ہیں، اور بتا کر دینا ضروری نہیں ہے، عیدی کہہ کر بھی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے۔ اس کی کوئی شرائط وغیرہ تو نہیں ہے؟ جانور کوئی بھی پالیں، یعنی جو جائز جانور ہے، کتا جیسے کتا پالنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، بلی ہے یا اور دیگر جانور پالیں تو اس میں یہی ہے کہ ان کو تکلیف سے بچائیں اور ان کے دانے پانی کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں۔ بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا کہ دانے پانی کی اتنی خبرگیری رکھی جائے کہ 100 مرتبہ دن میں جو ہے وہ دانہ پانی انہیں دکھایا جائے، تو بقیہ اور ہر قسم کی تکلیف سے جو ہے وہ اسے بچایا جائے، تو پھر ایسی صورت میں پالنے میں حرج نہیں۔ باقی پاکی ناپاکی کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد؟ پاکی ناپاکی کے اندر یہ کہ جیسے اس کا جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹا جو ہے وہ مکروہ ہے لیکن ناپاک نہیں ہے، پاک ہے۔ ہاں اس کے علاوہ جو ہے وہ پیشاب وغیرہ دیگر چیزیں وہ بہرحال ناپاک ہیں، اور اس سے جو ہے وہ زمین یا دیگر چیزیں جو ہے وہ ناپاک ہوں گی، کپڑوں پر لگے گا تو اسے بھی ناپاک کر دے۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں کی بھی احتیاط ضروری ہے۔ ایک اور کال چلائیے گا۔ میں عبدالوحید گجرا سے بات کر رہا ہوں، کامینہ سے۔ میرا ایک سوال ہے کہ 3 اوقات جو ہے سجدہ تلاوت منع ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ مدنی پولیس سے فرمائیے۔ مکروہ اوقات کے حوالے سے؟ مکروہ اوقات جو 3 ہیں، طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ، دوپہر میں زاویہ کبریٰ، اور غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے سے لے کے غروب آفتاب تک، ان تینوں اوقات میں تلاوت قرآن کریم کرنا بھی منع ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ان اوقات میں بھی تلاوت قرآن کریم نہ کی جائے، بلکہ ان اوقات کے اندر ذکر و اذکار تسبیح میں مصروف رہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ سید مصعب حسین بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ سید نے بھائی سید کو ہوتا ہے فطرہ یا زکوٰۃ کی رقم؟ سادات کرام آپس میں بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے۔ یوں نہیں ہے کہ سید اپنا فطرہ دوسرے سید کو دے دے یا اپنی زکوٰۃ دوسرے کو، نہیں، ان کے لیے یہ پاک، یہ جو ہے وہ مال جو ہے وہ حرام ہے، ان کے لیے مال لینے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو اگر سادات کرام کی مدد کسی اور نے کرنی ہے یا آپس میں ہی کرنی ہے تو بہرحال وہ پاک مال سے کریں گے، نفلی صدقات وغیرہ سے کریں، صدقات واجبہ سے نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ عید کے بعد جو 6 روزے رکھنے ہوتے ہیں کیا وہ لگاتار رکھنے ہیں یا جدا جدا کر کے بھی رکھے جا سکتے ہیں؟ لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے، جدا جدا کر کے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ کہ کیا ہوتے ہیں یہ سب کو معلوم نہیں ہوگا۔ 6 روزے جو ہے وہ شوال المکرم میں رکھے جاتے ہیں، اور ان کی بڑی فضیلت جو ہے وہ احادیث طیبہ کے اندر آئی ہے،
اور ان روزوں کو رکھنے میں ایک جو ہے وہ رمضان المبارک کی بھی جو ہے وہ یاد ہے. ٹھیک ہے. تو یوں یہ روزے جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں. تو یہ روزے لگاتار رکھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے متفرق طور پر چھوڑ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں. یوں ہی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پہلا روزہ عید کے دوسرے دن ہی رکھا جائے، بلکہ بعد میں بھی رکھا جا سکتا ہے. عید کے دن تو روزہ نہیں رکھ سکتے. عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، اس کے علاوہ دوسرے دن سے رکھا جاتا ہے. لیکن دوسرے دن اگر کسی کا ناغہ ہو گیا تو بھی فضیلت میں فرق نہیں آئے گا، وہ بعد میں بھی رکھ سکتے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. سوال میرا یہ ہے کہ ہماری جوائنٹ فیملی ہے، ہم 3 بھائی ہیں. تو تینوں بھائی کے پاس نا، ایک بھائی کے پاس 5 تولے سونا ہے، ایک کے پاس 8 تولے اور دوسرے کے پاس 6 تولے. کیا 8 تولے کی زکوٰۃ دیں گے یا ٹوٹل کی؟ دیکھیں، اگرچہ جوائنٹ فیملی ہیں، کھاتے پیتے ساتھ ہیں، لیکن بہرحال ہر ایک کے مال کا علیحدہ ہی اعتبار ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر نہ صرف ہر ایک کے مال کا یوں کہ فیملیز کا 3 فیملی رہ رہی ہیں، بلکہ فیملی کے اندر بھی میاں کے شوہر کے اپنے مال کا اعتبار ہوگا، بیوی کے اپنے مال کا اعتبار ہوگا، بالغ بچے ہیں ان کے اپنے مال کا اعتبار ہوگا. تو ہر فرد کا مال دیکھا جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہر فرد کے مال پر ہوتی ہے. تو اب یوں جو ساتھ رہتے ہیں تو بہرحال ہر ایک کا اپنا مال دیکھا جائے گا. اگر اس کا مال نصاب کی مقدار ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. تو 8 تولہ والے پر تو واضح طور پر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہے. اس سے کم جن کا تولہ ہے تو اب اگر ان سونے کے ساتھ ان کے پاس چاندی یا مال تجارت یا پرائز بون یا پیسہ کچھ بھی حاجت اصلیہ سے زائد ہے تو بہرحال ان کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی. ٹھیک ہے جی. ایک مزید کال چلائیے گا. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کھجور سے صدقہ فطر دیں گے تو کھجور کا وزن کتنا ہوگا؟ کھجور سے صدقہ فطر دیں گے یا کشمش سے دیں گے یا جو سے دیں گے تو یہ 1 سا مقدار بیان کی گئی، اور یہ جو ہے وہ 1920 گرام ہوتا ہے نصف سا کے. اسی کو جو ہے وہ ملٹیپلائی بائی جو ہے وہ 2 کر لیں تو یہ تقریباً 3800 جو ہے وہ 40 جو ہے وہ بنتے ہیں. 3840 گرام جو ہے وہ وزن بنے گا کھجور، کشمش اور جو کا. احتیاطاً 2 کلو کے حساب سے احتیاطاً 4 کلو جو ہے وہ لگا دیں. 3840 ہو گیا تو اب پیچھے جو ہے وہ چند ہی گرام جو ہے وہ بچے ہیں، تو احتیاطاً آپ راؤنڈ فیگر اگر رکھیں تو 4 کلو کے حساب سے جو ہے وہ ادا کریں. ٹھیک ہے جی. اس دفعہ جو دارالفتہ اہل سنت نے پاکستان کے لیے جو قیمت یا ریٹ بیان کیے ہیں وہ گندم کے حساب سے 100 روپیہ، جو کے اعتبار سے اگر کوئی دینا چاہے تو 240 روپے، اور کشمش اور کھجور کے اعتبار سے اگر کوئی دینا چاہے تو 1600 کے حساب سے وہ اپنا صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے. یہ بھی متوسط جو ہے وہ چیزوں کے ریٹ کے اعتبار سے اگر آپ فرق بھی آ سکتا ہے. آپ اعلیٰ اگر دینا چاہیں تو آپ اعلیٰ کے ریٹ لے لیں. آپ کو مقدار بیان کر دی ہے 4 کلو، اس حساب سے آپ معلوم کر لیجئے. آپ اجوا کھجور دینا چاہیں اس کے جو ہے وہ اور ریٹ، اس کے علاوہ اور کوئی اعلیٰ چیز دینا چاہیں تو کھجور کشمش کے ریٹ کسی علاقے میں اس سے بھی کم ہو، اس سے بھی کم ہو، لیکن ہم نے احتیاطاً کم ہو سکتا ہے. تو یوں جو ہے وہ اپنے اعتبار سے بس اس چیز کی طرف نظر رکھیں کہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ اچھا مال دیں. جیسے کہ قرآن پاک میں بھی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم بھلائی کو ہرگز نہ پا سکو گے اس وقت تک جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہو. صحیح. تو ہمیں کیا چیز پسند ہے، ہمیں اگر کوئی تحفہ دے یا ہم کوئی چیز خریدنے جائیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اچھی اور اعلیٰ چیز ہمیں ملے. تو راہ خدا کے اندر بھی ہمیں اپنی پسندیدہ چیزیں جو ہے وہ خرچ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سوالات ہیں حضور کچھ میسیج میں بھی. والدہ ماجدہ انتقال فرما چکی ہیں تو کیا ہم ان کی طرف سے روزے رکھ سکتے ہیں رمضان کی طرف سے؟ روزے نہیں رکھ سکتے، البتہ ان کے روزوں کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں. اپنے مال سے آپ ان کے روزوں کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں، ان کی طرف سے روزے نہیں رکھ سکتے. ہاں، خود اپنے روزے رکھ کے چاہے وہ فرض ہوں یا نفل ہوں اس کا ثواب انہیں ایصال کر سکتے ہیں، اس کا ثواب انہیں ایصال کر سکتے ہیں کہ ایصال ثواب جو ہے وہ فرض عبادت کا بھی ہوتا ہے، نفل عبادت کا بھی ہوتا ہے، تو یہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ان کے ذمے کوئی قضا روزے باقی تھے تو اس کے لیے فدیے کی طرف آئیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے مال میں سے، یا اگر انہوں نے وصیت کی ہے تو تہائی مال میں سے ان کا فدیہ ادا کریں. ایصال ثواب سے فدیہ ادا نہیں ہوگا، صرف ثواب مل جائے گا، فقط جو ہے وہ ایصال ثواب سے فدیہ ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. بندے نے 2 یا 3 رمضان میں اس کا روزہ توڑا ہو تو ایک تو ان روزوں کی قضا رکھے گا، اور کیا ہر رمضان کی وہ علیحدہ جو ہے وہ کفارہ ادا کرے گا؟ وہ جو 60 روزے رکھنے ہوتے ہیں. برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیں. یہ 1 سے زائد کفارے جمع ہو گئے. اگر جو ہے وہ روزہ رکھ کر توڑا اور کفارے کی شرائط پائی گئیں تو کفارہ بھی لازم ہوگا. اب اگر ایک رمضان میں خدا نخواستہ 2 روزے توڑے،
تو ایسی صورت میں ایک رمضان کا تو کفارہ ایک ہی لازم آئے گا، یعنی دونوں روزے کی قضا تو دو لازم آئیں گی کہ ایک روزے کی قضا ایک، دوسرے روزے کی قضا دوسری، لیکن جو کفارہ دونوں کا ہوگا وہ ایک ہی ہوگا، وہ 60 روزے مسلسل رکھنے ہوں گے۔ لیکن اگر رمضان مختلف ہیں، ایک رمضان میں توڑا، ایک اس سے پچھلے والے رمضان میں توڑا، ایک اس سے پچھلے والے رمضان میں توڑا، تو یوں ہر رمضان کا علیحدہ کفارہ لازم ہوگا 60 روزوں کی صورت۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بعض لوگ گھروں کے باہر کالا کپڑا لٹکا دیتے ہیں تاکہ نظر نہ لگ جائے، تو ایسا کرنا کیسا؟ یہ لوگ معمولات کے اعتبار سے اپنے جو ہے وہ لگاتے ہیں، تو اس میں کوئی جو ہے وہ بھی نہیں ہے، ممانعت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کال چلائیے۔ جی حضور، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ کیا زکوٰۃ قسطوں میں نکالی جا سکتی ہے، یعنی ایک مہینہ 10,000 دیے، ایک مہینہ 10,000، یا پھر زکوٰۃ جتنی بھی ہوگی وہ رمضان میں ہی ادا کرنی ہوگی اگر مال نہ ہو تو بھی؟ جی حضور، کیا کرنا ہوگا؟ زکوٰۃ اگر ایڈوانس میں ادا کر رہے ہیں تو آپ قسطوں میں ادا کر سکتے ہیں، کہ آپ پہلے جو ہے وہ اگلے سال ادا کرنی، لیکن آپ ابھی سے ہر مہینے کچھ نہ کچھ نکالتے رہیں اور سال کے آخر پر جو ہے وہ آپ حساب کر لیں، اور پھر اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس کمی کو پورا کر دیا جائے۔ لیکن زکوٰۃ کا جب سال پورا ہو گیا اب جو ہے وہ قسطیں نہیں ہو سکتی، بلکہ اب ٹوٹل کی ٹوٹل ساری زکوٰۃ فوری طور پہ ادا کرنا ضروری ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال چلائیے۔ سر میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے، مثال کے طور پر میں مہینے کے 20,000 روپے کما رہا ہوں، کیا اس سے زکوٰۃ واجب ہے جو پورے سال کی جو ہے نا آمدن گٹھی ہوگی ہے اس پہ واجب ہے؟ جی، منتھلی جو انکم ہے اس پر زکوٰۃ ہے یا جب ساری ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے اس پر زکوٰۃ ہے؟ دیکھیے، فقط انکم کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، انکم ہوتی ہے خرچ ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہوتی ہے جب آپ کے پاس مال جمع ہو اور جمع ہو کے نصاب کی مقدار کو پہنچے۔ اب جب نصاب کی مقدار کو پہنچ گیا تو اب سے آپ کا سال اسٹارٹ ہوا ہے۔ ٹھیک، یعنی حاجت اصلیہ سے زائد اتنا مال موجود ہے، مال جمع ہو گیا نصاب کی مقدار، تو اب تو سال شروع ہوا ہے، ابھی بھی زکوٰۃ لازم نہیں پر میری اگر 80,000 روپے تنخواہ ہے اور اس سال یہ 80,000 روپے بونس مل گیا، جیسے رمضان میں یا مختلف اداروں میں جنوری میں بونس ملتے ہیں تو ڈبل تنخواہ آ گئی، لیکن خرچ 40,000 ہوتے ہیں، 40 زائد آ گئے، تو اب یہ نصاب کی مقدار ہو گیا، یعنی یہ جو ہے صاحب نصاب، اب سال شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب درمیان میں اپ ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے کہ انہی پیسوں میں سے کچھ پیسے جو ہے وہ خرچ ہو جائیں، 30,000 رہ جائیں، کبھی 20 رہ جائیں، ٹھیک ہے، بالکل زیرو نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب دیکھا جائے گا کہ آئندہ یکم رمضان کو آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں۔ اگر آئندہ یکم رمضان کو آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں تو ایسی صورت میں 2 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ درمیان میں اپ ڈاؤن ہوتا رہا، کچھ کم بھی ہوا، کچھ زیادہ بھی ہوا، مکمل زیرو نہیں ہوا، تو جب شروع سال میں صاحب نصاب تھے اور آخر سال میں صاحب نصاب ہے تو آخر سال میں اس کے پاس جتنا بھی مال حاجت اصلیہ سے زائد ہے ان تمام پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور اگر درمیانے سال میں ختم ہو گیا، وہ زیرو ہو گیا، یا زیرو تو نہیں ہوا لیکن جب سال کا اینڈ آیا تو اس وقت اس کے پاس 40 نہیں 30,000 تھے، اور اس سال جو آئندہ سال آنا ہے اس سال چاندی کا نصاب مثلاً 40 ہے، تو ایسی صورت میں بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہو۔ اگرچہ درمیان میں اس کے پاس لاکھ روپے آگے خرچ ہو گئے ہوں، 4 لاکھ آگے خرچ ہو گئے ہوں، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ٹائم پاس کرنے کے لیے تاش کھیلنا گناہ ہے یا نہیں؟ تاش کھیلنا مطلقاً گناہ ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے کھیلا جائے یا ویسے کھیلا جائے، دونوں ہی صورتوں میں ناجائز و گناہ ہے، اس کی ممانعت ہے شریعت میں۔ جی، ایک اور کال چلائیے۔ یہ روزے کی حالت میں کان یا آنکھ میں دوا ڈالنا کیسا؟ یہ روزے کی حالت میں آنکھوں میں یا کانوں میں دوا ڈالنا؟ کان اور آنکھ میں جو ہے وہ دوا ڈالنے میں جو ہے علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک جو ہے وہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا احتیاط کرنی چاہیے، اگرچہ دارالفتہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اگر کان کا پردہ سلامت ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور آنکھ میں سرما لگانے کی اجازت ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے آنکھ کے معاملے میں کہ اس میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلے گی۔ میں ڈاکٹر ہوں اور میری رہنمائی فرمائیے کہ کیونکہ بہت اہم معاملہ میرے لیے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میں اکثر مریضوں کو ایکس رے لکھتا ہوں، دانتوں کا میں ڈاکٹر ہوں، ایکس رے لکھ کے میں بھیجتا ہوں وہاں لیبارٹری صاحب کرا کے لے آئیے، تو لوگ کرا کے لے آتے ہیں، تو ایکس رے والا لیبارٹری والا پھر مجھے وہ مہینے کے آخر میں کچھ رقم ہمیں 50% دے جاتا ہے، جبکہ ہمارا کوئی طے سودا نہیں ہوتا اس سے، نہ کوئی بات ہو، تو وہ پیسہ آیا میں لیتا ہوں، تو اس پیسے کو میں کیا کروں؟ کیا وہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟
جی حضور، یہ بہت ہے لیبارٹریوں میں لیبارٹری والے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، تو ان کا یہ آپس میں اس طریقے سے جو لین دین ہوتا ہے کہ ہماری طرف جو ہے وہ کسٹمر بھیجیں گے تو ہم جو ہے وہ آپ کو یہ دیں گے، یہ در حقیقت رشوت ہوتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، تو یہ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ ان پر لازم ہے کہ جو بھی لیا ہے توبہ بھی کریں اور وہ اسی کو واپس کر دیں، کیونکہ بطور ڈاکٹر ہی آپ پر یہ جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے وہ اسے ٹیسٹ لکھ کر دیں، اب وہ چاہے کہیں سے بھی کروائے۔ ٹھیک ہے، اب وہ اگر کسی ایک دکان سے جا کے کروا لیتا ہے جو آپ کے ہی کلینک سے اگر قریب ہے، تو اس صورت میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوا کہ جس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ کوئی کمیشن دیا جائے۔ کمیشن ہوتا ہے کام کا، کہ آپ نے کوئی کام کیا ہو، کوئی بھاگ دوڑ کر کے آپ نے کسی کے لیے کوئی کام کیا ہو تو پیسے جو ہے وہ ملتے ہیں۔ تو جب آپ نے جو ہے وہ کام جو ہے وہ نہیں کیا تو پھر پیسے کس بات کے؟ اور اگر یہاں پر بعض کے ذہن میں یہ آئے کہ اگر میں جو ہے وہ نہ لوں تب بھی تو لوگ اس کی طرف جائیں گے، وہ تو ٹھیک ہے جائیں گے، لیکن یہاں پر معاملہ یوں بھی ہے کہ جب پتہ ہے مارکیٹ کا ٹرینڈ یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ یہ نہیں دے گا تو پھر ڈاکٹر اس کی طرف ریفر نہیں کرے گا، ڈاکٹر کسی اور کی طرف ریفر کرے گا جو کہ اس کو جو ہے وہ مالی طور پہ مدد کر رہا ہے، تو یہ در حقیقت جو ہے وہ رشوت ہی ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اس سے کچھ طے نہیں ہے نا، بظاہر لگتا ہے کہ خود ہی آ کے دے جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ دیتا رہوں گا تو ٹیسٹ لکھتے رہیں گے۔ اس میں یہی ہے کہ طے نہ ہو تو طے دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک واضح طور پر باقاعدہ مطالبہ کیا جاتا ہے، اور ایک یہ کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ پتہ ہے کہ یار اگر میں نہیں دوں گا تو ڈاکٹر میری طرف جو ہے وہ بھیجے گا نہیں، تو اس لیے اپنا آگے کام بنانے کے لیے جو ہے وہ اس کو دیا جاتا رہتا ہے، تو یہ بھی رشوت میں ہی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام پہ سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، کثیر مسائل ہم نے مفتی صاحب سے سیکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ساری باتوں کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کے احکام سیکھنے، ان پر عمل کرنے، دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔